السلام علیکم۔ ایم ایف کے نالج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جہاں نماز پڑھی ہے وہی بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی مرعوب چیز کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی دہشتناک چیز کے لیے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو ایک نصرانی شخص تھا آیا اور مسلمان ہوا، اور اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو مسیح دجال کے بارے میں ان باتوں کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں۔ مجھ سے تمیم داری نے بیان کیا کہ وہ ایک دن قبیلے جزام اور لہم کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوا، تو پانی کی موج 1 مہینہ تک کشتی کے سواروں سے کھیلتی رہی، یہاں تک کہ اس موج نے کشتی کو ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرہ کے قریب پہنچا دیا، اور سارے سواران چھوٹی کشتیوں میں جو بڑی کشتی کے ساتھ تھی بیٹھ کر اس جزیرے میں پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسا چوپایا یعنی جانور ملا جو بہت بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا آگا پیچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس کو دیکھ کر بڑی حیرت سے کہا کہ تجھ پر افسوس، تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ اس جانور نے جواب دیا کہ میں جاسوس اور خبر رساں ہوں، تم لوگ میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو جو دیر میں ہے، کیونکہ اسے تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب اس چوپایا نے ہم سے ایک شخص کا ذکر کیا تو ہمیں بڑا ڈر لگا کہ وہ شخص کہیں انسان کی شکل و صورت میں شیطان نہ ہو۔ بہرحال ہم تیزی کے ساتھ چل پڑے، اور جب دیر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک سب سے بڑے ڈول والا نہایت خوفناک آدمی موجود ہے۔ اس جیسی شکل و صورت کا آدمی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت مضبوط اس طرح بندھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنوں تک کے درمیان سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے اور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب تم نے مجھ کو پا لیا اور معلوم کر ہی لیا، میں تم سے اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا، لیکن پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہمارے لوگوں نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، بحری کشتی میں سوار ہوئے تھے کہ سمندری طوفان نے ہمیں 1 مہینہ تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی کو یہاں لا چھوڑا۔ ہم اس جزیرے پر اتر گئے، یہاں ہمیں ایک بالوں والا چوپایا ملا اور اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو دیر میں موجود ہے۔ چنانچہ ہم بڑی تیزی سے تمہارے پاس چلے آئے۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان میں کھجوروں کے جو درخت ہیں ان پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جان لو جلد ہی وہ زمانہ آنے والا ہے جب بیسان کے کھجور کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا کہ اب مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ آیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں تو پانی ہے۔ اس نے کہا کہ عن قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمے میں پانی ہے یا نہیں، اور وہاں کے لوگ اس چشمہ کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں اس چشمہ میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اسی پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ اس نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور اب یثرب مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں۔ دجال نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے اہل عرب سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ نبی ان عربوں پر غالب آ گئے ہیں جو ان کے قریب ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کی اطاعت اختیار کر لیں۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔
میں در حقیقت مسیح یعنی دجال ہوں۔ وہ زمانہ جلد ہی آنے والا ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس وقت میں نکلوں گا اور 40 دنوں تک زمین پر پھروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہیں ہوں گا سوائے مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے۔ یہ دونوں شہر مجھ پر حرام قرار دیے گئے ہیں۔ جب میں ان دونوں شہروں میں سے کسی شہر میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آ جائے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، اور وہ فرشتہ مجھ کو اس شہر میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک شہر کے تمام راستوں پر فرشتے معمور ہیں جو اس شہر کی نگہبانی کرتے ہیں۔ دوستو، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر یہ فرمایا کہ یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ۔ پھر فرمایا، یاد رکھو کیا میں تمہیں یہی بات نہیں بتایا کرتا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔